अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अक्सा इस्लामिक एजुकेशन के मुअज़्ज़ज़ सामाईन और नाज़रीन और उम्मत मुहम्मदिया की मुक़द्दस माओ बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे अल्लाह के फजलो करम से खैर व आफियत से होंगे, और दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक आपको हमेशा सेहत और सलामती के साथ प्यार और मोहब्बत वाली, खुशियों वाली, इत्तफाक और इत्तेहाद वाली जिंदगी अता फरमाए, आपको कभी किसी का मुख्ताज ना बनाए, आमीन। सामाईन, आज मैं आपकी खिदमत में 13, 14 और 15 शबानुल मुअज़्ज़म के दिन का एक बड़ा ही आसान, मुजर्रिब और ताकतवर अमल लेकर हाजिर हुई हूँ। इस अमल की बरकत से, इस वजीफे की बरकत से इंशाअल्लाह बफज़्ल खुदा रब्बे करीम आपको तमाम मकासद में कामयाबी अता करेगा, आपको रिज़्क और दौलत से नवाजेगा। इसके अलावा आपकी हर दुआ को कबूल शरफियत का आजाज अता फरमाएगा, बशर्त ये कि दुआ आपकी जायज होनी चाहिए। इसके अलावा आपके दिल में जो भी हाजत होगी, जो भी ख्वाहिश होगी, जो भी आपकी दिली मुराद होगी, इंशाअल्लाह बफज़्ल खुदा मेरा रब आपको हर वो चीज अता फरमाएगा जिसकी आपको जरूरत और तलब है। इस अमल को, इस वजीफे को आपने जुमेरात, जुमातुल मुबारक और हफ्ता के दिन करना है। 13, 14 और 15 शबानुल मुअज़्ज़म के दिन जब आप इस वजीफे को करेंगे, 3 दिन का ये अमल है, और इस अमल की बरकत से रिज़्क और दौलत की ऐसी बारिश होगी कि आप खुद देखकर हैरान रह जाएंगे। इसके अलावा जिन लोगों पर कर्ज है, वो कर्ज जैसी दलदल में फंस चुके हैं, तो कर्ज से निजात पाने के लिए भी आप इस अमल को, इस वजीफे को कर सकते हैं। सिर्फ 3 ही दिन आपने अमल करना है। इंशाअल्लाह बफज़्ल खुदा 3 दिन के बाद रब्बे करीम आपके लिए कोई ऐसे असबाब पैदा फरमा देगा जिसकी बदौलत आपके पास रिज़्क और दौलत आएगा। इसके अलावा रब्बे करीम आपकी गैबी मदद करेगा, बल्कि कोई ऐसा असबाब पैदा कर देगा जिसकी बदौलत आप रिज़्क और दौलत कमा सके। तो मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, रब्बे करीम की पाक कलाम में बहुत ही ताकत और तासीर है। अगर हम 3 दिन सच्चे दिल के साथ अल्लाह को याद करेंगे, कुरानी कलिमात को पढ़ेंगे, अल्लाह से दुआएं करेंगे, और इस वजीफे की बरकत से रब्बे करीम हमें रिज़्क से नवाजेगा, दौलत से नवाजेगा, कामयाबियां अता करेगा, हाजात को पूरा करेगा, दुआएं कबूल करेगा, तो ये कोई घाटे का सौदा नहीं। तो आप सब से गुजारिश है कि आपको जिस तरीके से अमल बताया जाए उसी तरीके से करें और अल्लाह की रहमतों, बरकतों, नेमतों से मालामाल हों। आज का वजीफा सूरत इखलास पर मुनहसिर है और अल्लाह के नामों पर मुनहसिर है। जब आपने अल्लाह को अल्लाह के नामों से पुकारना है और अल्लाह से कुछ मांगना है, तो मेरा रब आपको हर वो चीज अता फरमाएगा जिसकी आपको जरूरत और तलब है। सूरत इखलास की बहुत ज्यादा फजीलत और बरक़ात हैं। जो बंदा बड़ी ही मोहब्बत के साथ, बड़े ही खलूस के साथ सूरत इखलास को पढ़ेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बंदे पर मेहरबान होगा। जो बंदा सूरत इखलास से मोहब्बत करेगा, मेरा रब उससे मोहब्बत करेगा। एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले कुबा के पास तशरीफ ले गए, तो उन लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये मसला बयान किया कि एक सहाबी हर नमाज में सूरत इखलास पढ़ा करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सहाबी से पूछा, तुम हर रकत में किसी और सूरत के साथ सूरत इखलास पढ़ना क्यों लाजमी समझते हो? तो उस सहाबी ने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे ये सूरत बड़ी पसंद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुझे इससे ये पसंदगी और मोहब्बत जन्नत में दाखिल कर देगी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमाने आली शान है कि जो बंदा सूरत इखलास से मोहब्बत करेगा, पसंदगी के साथ पढ़ेगा, दिल लगी के साथ पढ़ेगा और बड़े ही प्यार के साथ पढ़ेगा, तो वो बंदा जन्नत में जरूर दाखिल होगा। और ये मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमाने आली शान है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कह दिया वो बरहक और सच है। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को सूरत इखलास तिलावत करते हुए सुना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरी इस सूरत से ये मोहब्बत तुझे जन्नत में दाखिल कर देगी। तो मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, सूरत इखलास बहुत ही मुख्तसर सी सूरत है,
لیکن اس کی فضیلت و برکات بہت ہی زیادہ ہیں۔ 3 عمل ایسے ہیں جن کو اگر کوئی ایمان کی حالت میں کرتا ہے تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے گا اور جس حور سے چاہے گا نکاح کر لے گا، جو اپنے قاتل کو معاف کر دے، نمبر 2 جو خفیہ طور پر کسی کا قرض ادا کر دے، اور نمبر 3 جو ہر فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آپ سب سے گزارش ہے کہ روزانہ کی بنیاد پہ آپ 10 مرتبہ سورۃ اخلاص لازم پڑھا کریں۔ اس کے علاوہ جس طریقے سے آج میں آپ کو عمل بتاؤں گی، جو وظیفہ بتاؤں گی، آپ نے اس عمل کو جمعرات، جمعۃ المبارک اور ہفتہ کے دن کر کے اللہ کی رحمتوں، برکتوں، نعمتوں کا حقدار ٹھہرانا ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصی اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل پہ آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ آؤٹ دیا جائے ان چینلز پہ جائیں، سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، ہمیں سپورٹ کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے جمعرات، جمعہ اور ہفتہ کے دن اس عمل کو، اس وظیفے کو جب آپ کا دل چاہے آپ کر سکتے ہیں۔ پورا دن آپ کے پاس ہوگا۔ آپ کسی نماز کے بعد اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں پھر بھی بہتر ہے۔ اگر آپ اس وظیفے کو کسی خاص وقت میں کرنا چاہتے ہیں تو پھر بھی آپ کر سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ اس عمل کو کسی نماز ادا کرنے کے بعد کریں یا پھر نماز تہجد ادا کرنے کے بعد کریں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ جب آپ کا دل چاہے آپ اس وظیفے کے فوائد و فضائل سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے باوضو ہونا ہے۔ باوضو ہونے کے بعد 21 مرتبہ آپ نے درود پڑھنا ہے۔ درود پڑھنے کے بعد آپ نے 100 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ اب یہاں ضروری بات سنتے چلیں، جب آپ نے وظیفہ کرنے بیٹھنا ہے تو آپ نے ایک مٹھی بھر چاول لینے ہیں۔ چاول آپ نے، جسے ہم ادھوار بھی کہتے ہیں اور ٹوٹا بھی کہتے ہیں، وہ والے آپ نے چاول لینے ہیں۔ ثابت چاول آپ نے نہیں لینے۔ ایک مٹھی بھر آپ نے چاول لینے ہیں اور ایک 10 کا نوٹ لے لیں، 20 کا نوٹ لے لیں، 50 کا لے لیں یا 100 کا لے لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ ایک مٹھی بھر آپ نے چاول لینے ہیں اور ساتھ آپ نے ایک نوٹ لے لینا ہے۔ اس پر آپ نے 21 مرتبہ درود پڑھنا ہے۔ درود پڑھنے کے بعد 100 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورۃ اخلاص پڑھنے کے بعد 100 مرتبہ یا رزاقو یا غنیو یا وہابو، یا رزاقو یا غنیو یا وہابو کا ورد کرنا ہے۔ جب 100 مرتبہ آپ ان کلمات کو بھی پڑھ لیں، آخر میں پھر آپ نے 21 مرتبہ درود پڑھنا ہے۔ درود پڑھنے کے بعد چاولوں پہ آپ نے پھونک مار دینی ہے اور نوٹ پہ بھی آپ نے پھونک مار دینی ہے۔ پھر اللہ رب العزت سے آپ نے خصوصی دعا کرنی ہے۔ پھر آپ نے جمعۃ المبارک والے دن دوبارہ ایک نیا نوٹ لینا ہے اور ایک مٹھی بھر چاول لینے ہیں۔ اس پر بھی آپ نے اسی ترتیب سے سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ درمیان میں سورۃ اخلاص کے ساتھ اللہ کے جو نام بتلائے ہیں وہ آپ نے نام پڑھ کے چاولوں پہ بھی پھونک مار دینی ہے اور نوٹ پہ بھی پھونک مار دینی ہے۔ تیسرے دن یعنی ہفتے کے دن پھر آپ نے ایک نوٹ لینا ہے اور چاول لینے ہیں۔ اس پر بھی آپ نے اسی ترتیب سے وظیفے کو کرنا ہے۔ اول آخر درود پاک پڑھنا ہے۔ درمیان میں آپ نے 100 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے اور 100 مرتبہ اللہ کے نام پڑھنے ہیں۔ وظیفہ مکمل کرنے کے بعد چاولوں پر اور نوٹ پر آپ نے پھونک مار دینی ہے۔ پھر آپ نے اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے اپنے رزق کے لیے، دولت کے لیے، کامیابی کے لیے، عہدے کے لیے، شہرت کے لیے، مقدر کو چمکانے کے لیے، تقدیر کو بدلنے کے لیے، نصیب کو بدلنے کے لیے، یعنی آپ نے جو بھی اپنے لیے، اپنے عزیز و قارب کے لیے، گلی محلے کے لیے، لوگوں کے لیے، امت محمدیہ کے لیے جو بھی آپ نے دعا کرنی ہے وہ آپ نے رو رو کر اور عاجزی کے ساتھ کرنی ہے، بڑی دل لگی کے ساتھ کرنی ہے۔ پہلے دن جو آپ نے چاول دم کرنے ہیں ان چاولوں کو آپ اپنے گھر کی چھت پہ ڈال دیں یا کسی کھلے میدان میں ڈال دیں۔ اس کے علاوہ آپ چاولوں کو قبرستان میں بھی پھینک سکتے ہیں کیونکہ وہاں بھی کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں، چرند پرند ہوتے ہیں، بآسانی وہ کھا سکتے ہیں۔ اور آپ نے چاولوں کو اپنے گھر کی اس جگہ پہ ڈالنا ہے یا جس میدان میں آپ نے ڈالنے ہیں یا قبرستان میں جہاں پہ بھی آپ نے چاول ڈالنے ہیں، چاول آپ نے ایسی جگہ ڈالنے ہیں جہاں رزق کی بے حرمتی نہ ہو،
یعنی کہ رزق پیروں کے نیچے نہ روندا جائے. جگہ آپ نے دیکھ کر پھر آپ نے چاول وہاں رکھنے ہیں. دوسرے دن بھی آپ نے ایسے ہی چاول اسی جگہ رکھ دینے ہیں جہاں پہلے دن رکھے تھے, اور تیسرے دن بھی جو دم کیے ہوئے چاول ہیں وہ بھی آپ نے اپنے گھر کی چھت پہ ڈال دینے ہیں, یا جہاں پہ آپ پہلے ڈالا کرتے تھے وہاں پہ آپ نے چاولوں کو ڈال دینا ہے. اب پیسوں کا آپ نے کیا کرنا ہے؟ جو آپ نے 3 دن دم کیے تھے, ایک نوٹ آپ نے اپنے پاس اپنے بٹوے میں رکھ لینا ہے, دوسرا نوٹ آپ نے اپنے گھر میں رکھ دینا ہے کسی بھی جگہ, تیسرے نوٹ کو اگر آپ کے پاس کوئی دکان ہے تو آپ اس کے غلے میں رکھ دیں, اگر آپ کوئی کاروبار کرتے ہیں اپنے دفتر میں رکھ دیں. اس کے علاوہ اگر آپ کسی کے پاس کام کرتے ہیں تو آپ ایک نوٹ اپنے بٹوے میں رکھ لیں اور 2 نوٹ آپ اپنے گھر میں رکھ دیں, اور ان نوٹوں کو آپ نے سنبھال کے رکھنا ہے. اگر کسی مجبوری کے تخت یا آپ کو غلطی سے یہ نوٹ لگ بھی جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں, دوبارہ سے آپ ایسے ہی ان نوٹوں کو دم کر کے اپنے پاس محفوظ رکھ سکتے ہیں. لیکن جمعرات, جمعۃ المبارک اور ہفتہ کے دن آپ اس عمل کو لازم کریں. شعبان المعظم کے بڑے ہی یہ خاص اور مقدس دن ہے, بڑے ہی مبارک دن ہیں. ان مقدس اور مبارک دنوں میں اس عمل کو, اس وظیفے کو آپ لازم کریں. چاولوں پہ اور نوٹ پہ آپ نے دم کرنا ہے, اور پھر آپ نے جس طریقے سے میں نے بتلایا ہے نوٹ کو اپنے پاس رکھنا ہے اور چاولوں کو چرند پرند کے لیے چھوڑ دینا ہے. یہ عمل کرنے سے انشاءاللہ بفضل خدا نمبر 1 رحمتیں اور برکتیں سیدھی آپ کے گھر میں نازل ہوں گی. اللہ رب العزت برکتوں اور رحمتوں کو سیدھا آپ کے گھر میں نازل فرمائے گا, سیدھا آپ کے گھر میں اتارے گا. نمبر 2 پہ رزق اور دولت بے بہا آپ کے پاس ہوگا, قرض سے آپ کو نجات ملے گی. اللہ رب العزت آپ کو ہر وہ چیز عطا فرمائے گا جس کی آپ کو ضرورت اور طلب ہے. اس کے علاوہ شعبان المعظم کا مہینہ ختم ہونے تک روزانہ کی بنیاد بنا لیں, ہر نماز کے بعد صرف 10 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں, اللہ کی رحمتوں, برکتوں, نعمتوں سے مالا مال ہوں. اس عمل کو لازم کریں, انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا. ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں, شیئر کریں, چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے. انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.